ان تمام اچیومنٹس پہ مجھے فخر ہے. دنیا کے رتبے کی اگر بات میں نے کی ہے, اس کا ثبوت آپ ڈونرز کانفرنس پہ ذرا نظر ڈالیں. جب ہم نے زلزلے کے بعد ڈونرز کانفرنس بلائی, 80 ملکوں کے ریپرزینٹیو ڈیلیگیشنز آئیں, جبکہ ہمیں $5 ارب کی ضرورت تھی, ہمیں $6.5 ارب کمٹ کیے گئے. یہ ہمارا رتبہ تھا, یہ ہماری اس پاکستان کی پوزیشن تھی. اور جیسے میں نے کہا, مجھے ان اچیومنٹ پہ فخر ہے, حکومت کو فخر ہے, اور یہ تمام اچیومنٹس پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کیے گئے. اب کچھ ان باتوں کے بعد موجودہ صورتحال پہ آتے ہیں. اس پاکستان کی میں کہوں گا سیاسی دنگل میں شروع سے میری کوشش ریکنسیلیشن, مشاورت, مفاہمت کی رہی ہے. یہی میری کوشش تھی کہ ایک ریکنسیلیشن کی فضا بنائی جائے, مفاہمت کی فضا بنائی جائے. اس کا ثبوت میرا اپنا رویہ پرسنل لیول پہ, انسٹیٹیوشنل لیول پہ. اور پرسنل اور انسٹیٹیوشن لیول پہ میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں لوگ سمجھیں. کوئی وکٹیمائزیشن, کوئی وینڈیٹا کا ایٹیٹیوڈ کا رویہ ہم نے نہیں رکھا کبھی بھی, اور میں نے بھی پرسنل لیول پہ نہیں رکھا کسی کے ساتھ. ہم نے 3 فیز ٹرانزیشن کی میں نے بات کی ہمیشہ, کہ میں گریجولی 99 آنورڈز ایک گریجول فیز پروگرام کے مطابق جمہوری عمل کو فروغ دیا جائے. یہی 3 فیز پروگرام چلتا رہا. اس کا 3rd فیز آیا پچھلے سال, جس میں میں نے چیف عوامی سٹاف کے عہدے کو چھوڑا میں نے, اور پھر 18 فروری کو ایک بہت فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن, جو پوری دنیا مانتی ہے کہ سب سے اس ملک میں سب سے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے ہیں. اور پھر اس کے الیکشن کے بعد ایک خوش اسلوبی سے پاور ٹرانسفر کیا گیا. یہ ثبوت ہے کہ ہمارا اور میرا ذاتی طور پہ ایک ریکنسیلیشن اور مفاہمت کی فضا کی طرف کوشش میری پوری رہی ہے. الیکشنز کے بعد, 18 فروری کے الیکشنز کے بعد, عوام کی کچھ امیدیں, امنگیں اپنے منتخب نمائندوں کی طرف اور حکومت کی طرف سے وابستہ ہوئیں. یہ کیا امیدیں تھیں, کیا امنگیں تھیں ان کی؟ وہ چاہتے تھے, ظاہر ہے, کہ مسائل کا حل ملے, ماضی کو چھوڑا جائے, مستقبل کی طرف دیکھا جائے. پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو, اور خاص طور پہ غریب عوام کو ترقی کی طرف لے کر جایا جائے, بے روزگاری کم کی جائے. انسٹیٹیوشنز آف اسٹیٹ میں ہم آہنگی لائے جائے, کشیدگی ختم کی جائے. یہ ان کی امیدیں وابستہ تھیں گورنمنٹ سے اور اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو سے. میری نظر میں بدقسمتی میری تمام اپیلز مفاہمت کی طرف, ریکنسیلیشن کی طرف, اور میری اپیلز کے پیچیدہ ایشوز کو ایڈریس کیا جائے, ماضی کو چھوڑ کر آگے کی طرف سوچا جائے, اور تمام اپنی ایفرٹ, انرجیز پیچیدہ ایشوز پہ لگا کر اس پہ صرف کی جائے. لیکن میرے خیال میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ تمام میری ایفرٹس فیل ہوئی, ناکامیاب. کچھ عناصر ایسے تھے جو معیشت اور اکانومی کے ساتھ اور دہشت گردی کے ساتھ
پالیٹکس کھیلنے لگے. نقصان پاکستان کو، نقصان پاکستان کے عوام کو. مفاہمت کے بجائے کنفرنٹیشن کی فضا شروع ہو گئی. ایک وینڈیٹا میں بدلے لینے میں مصروف ہو گئے. مجھ پہ الزام ڈالا گیا کہ ایوان صدر میں سازشیں ہوتی ہیں. یہ بالکل بے بنیاد الزام. حقائق اس سے بالکل برعکس اور الٹی ہیں. اور میں بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن 18 فروری کو ہوئی، جس میں تمام پارٹیز نے، تمام لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا. اور اس میں تمام لوگوں کی شمولیت ہم نے ممکن بنائی. اگر کوئی سازش ہوتی تو ہم یہ کیوں کرتے؟ کیوں فیئر کرتے؟ کیوں سب کو الیکشن میں حصہ لینے دیتے؟ پرائم منسٹر کی الیکشنز کو دیکھیں، ان اپوزڈ الیکشن کیسی ہو گئی کہ اپوزیشن بھی ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے. سندھ اسمبلی کی کولیشن کو دیکھیں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی اور تمام دیگر پارٹیز کی. بلوچستان میں دیکھیں، یہ تمام ایک کلچر آف ڈیسنسی دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے. ایک ہیلدی اپوزیشن اسمبلی میں، جس میں بجٹ خوش اسلوبی سے پاس ہو گیا، اپوزیشن نے بھی سپورٹ کر دیا. یہ تمام کیسے ممکن ہوئے؟ اگر میں سازشیں کر رہا ہوں حکومت کے خلاف اور انڈیویجولز کے خلاف. میں نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے اپنی سپورٹ ٹو دا گورنمنٹ، حکومت کو، پرائم منسٹر کو سپورٹ. اور میں نے یہ تک کیا ہے کہ جو بھی میری ایکسپیرینس ہے ان 8 سالوں کی، یہ میں حکومت کے حوالے کرنے کو تیار ہوں. میری کوشش رہی ہے کہ اگر کوئی سرمایہ ہے، اگر میرے میں کچھ قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تو میں گورنمنٹ کو کے حوالے کروں، تاکہ جو پیچیدہ پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں، بحران ہے، اس کی طرف میری بھی کچھ کوشش ہو جائے گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن بدقسمتی سے کولیشن نے یہی سمجھا کہ میں ایک پرابلم ہوں، سولوشن نہیں ہوں. اب یہ مجھے امپیچ کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ میرے آئینی حق سے خوف زدہ ہے؟ کیونکہ آئینی حق مجھے ہے کافی چیزوں کا. کیا یہ اپنے موجودہ اور آئندہ کی غلطیاں چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ ان کا مقصد ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں، امپیچمنٹ اور چارج شیٹ دینا پارلیمنٹ کا حق ہے، اور اس کا جواب دینا میرا بھی حق ہے. مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ کوئی بھی چارج شیٹ، نو چارج شیٹ کین اسٹینڈ اگینسٹ می. کوئی ایک چارج میرے خلاف ثابت نہیں ہو سکتا. مجھے اتنا اپنے آپ پہ بھروسہ ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. جو کچھ میں نے کیا وہ پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان. اس نظریے، اس انداز، اس سوچ کے ساتھ کیا. عوام، خاص طور پہ غریب عوام، ان کا درد ہمیشہ دل میں رکھا. ہر فیصلہ مشاورت سے کیا، کنسلٹیشن سے کیا، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا. ہر فیصلے میں، پیچیدہ ترین فیصلہ، خطرناک ترین فیصلہ، اس میں میں پوری کانفیڈنس کے ساتھ عوام کو کہتا ہوں
میں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا، اور یہ بات میری سنیں اور مانیں، چاہے وہ سٹیک ہولڈرز فوجی ہوں